آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 2021 کا آخری مہینہ اور اس کا بھی ایک حصہ تقریباً گزر چکا. عنقریب 2022 کی آمد ہوگی. تو میں اس مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا. لہذا اگر دیکھا جائے ایک دنیا کی نگاہ سے تو پھر تو ہمیں ایک نئے سال کی آمد کی خوشی منانی چاہیے. اور اگر فکر آخرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ایک اور سال اس میں سے کم کر دیا گیا. مثلا جہاں پر آپ نے 10 سال زندگی گزارنی تھی، 1 سال مائنس ہو گیا، بقیہ 9 بچ گئے. 9 کے بعد ہمیں موت آنی ہے. اس طرح جس بندے کے 60 سال عمر ہے، 70 ہے، 80 ہے، جتنے اس کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہے اس کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو چکا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے مستی میلے کرنے کے، خوشیاں جشن منانے کے، ہمیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لینا چاہیے. مالک تو نے ایک اور سال میری زندگی سے کم کر دیا. میری زندگی اب قریب موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے موت کی طرف. ایسا وقت بھی آئے گا کہ میں بھی زندوں سے نکال کر مردوں میں شامل کر دیا جاؤں گا. لوگ میرا نام لینا بھول جائیں گے، پھر مردہ اور میت کے نام سے مجھے پکارا جائے گا. کچھ ہی لمحوں کے بعد چارپائی پہ اٹھا کے صبح قبرستان لے جایا جائے گا. تجھے ڈولی پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے ہو تیار جنگل میں لے جائیں گے. پھر لگے گا جو ایک دن میلا، چھوڑ آئیں گے تجھ کو اکیلا، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے. تجھ کو نہلا کے کپڑے پہنا کے چارپائی پہ دلہا بنا کے تجھے ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے. تجھے ڈولی پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے ہو تیار جنگل میں لے جائیں گے. بچھو کاٹیں گے تیرے کفن میں، آگ بھڑکے گی تیرے بدن میں، نہ سنے گا کوئی فریاد جنگل میں لے جائیں گے ہو تیار جنگل میں لے جائیں گے. شاید اپنے اس کلام کے اندر کہتا ہے کہ تیاری کر لو، یہ وقت ہمارے پر قریب آنے والا ہے. ہمیں چارپائی پہ دلہا بنا دیا جائے گا، نہلا کے نئے کپڑے پہنا کے پھول ڈال کر چارپائی کے اوپر جس طرح دلہے کو بٹھایا جاتا ہے اس طرح جنازے کو بٹھایا جاتا ہے. مردے کو لٹا کر صبح قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا. پھر لگے گا جو ایک دن میلہ، اس دن بھی ایک میلہ لگے گا. جس طرح شادی کے موقع پہ میلہ لگتا ہے، اسی طرح فوتگی کے موقع پر بھی ایک میلہ لگتا ہے. پھر لگے گا جو ایک دن میلہ، چھوڑ آئیں گے تجھ کو اکیلا، تجھے پھر اکیلا سوئے قبرستان چھوڑ کر آنا پڑے گا. پھر لگے گا جو ایک دن میلہ، چھوڑ آئیں گے تجھ کو اکیلا، کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے ہو تیار جنگل میں لے جائیں گے. قبر تو انتظار کر رہی ہے، دن میں بار ہاں مرتبہ پکار کر ہمیں کہتی ہے کہ تو عنقریب میرے اندر آنے والا ہے، کر لے کچھ تیاری. دنیا میں اکڑ کر نہ چل، کل کو تو نے میرے اندر بھی آنا ہے. آج اگر تو میری پیٹھ کے اوپر ہے، کل کو میرے اندر بھی آئے گا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے مالدار آئے، لیکن خدا کی قسم ہر ایک کا ٹھکانہ صبح قبرستان میں ہی ہوتا ہے. مرنے کے بعد ہر ایک کو جو گھر ملتا ہے وہ ایک چھوٹی سی قبر کی صورت میں ہی گھر ملتا ہے. چاہے وہ کروڑوں روپے کا مالک ہو، چاہے وہ فٹ پاس پر سونے والا ہو، مرنے کے بعد ہر ایک کو قبرستان میں ہی دفن کیا جاتا ہے. تو ہمارا یہ حال ہو چکا کہ ہم اللہ رب العزت کے ڈر، خوف، جہنم کے عذابات، جہنم کی سزائیں، ان سب کو بھول کر اپنی خوشیوں میں اس طرح مگن ہو چکے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں. یہ 2021 جانے والا ہے،
ہے، اس کی درمیانی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں جو طوفان بدتمیزی کام کیا جاتا ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ سینما گھر جو سارا سال آباد نہیں ہوتے، لوگ ان کی بھی پہلے سے بکنگ کر کے رکھ لیتے، شراب نوشی عام کی جاتی ہے، زنا کو عام کیا جاتا ہے، اللہ و اللہ کے رسول کے حکموں کو چور چور کیا جاتا ہے اس رات میں۔ تو کیا مرنے کو لوگ بھول جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ہمیں مرنا ہے، جتنا مرضی ہم وقت گزار لے، ہم نے اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر یاد رکھیں ہمیں چکھنا ہے۔ اور اس آیات پر مسلمان تو مسلمان، کفار کا بھی یقین ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں کہ ہر بندے نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ضرور، مانتے یہ ساری ہیں، سب کا یقین ہے۔ اگر اس بات کا پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے، تو پھر ہم نے جس قبرستان میں جانا ہے اس کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کے بارے میں پہلے سے فکر، آخرت کے بارے میں پہلے سے ہم غور کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں غافل ہوگے؟ آپ 2 دن کی 2 منٹ کی 4 سیکنڈوں کی خوشی کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے، اس کے حبیب حکموں کو چور چور کر رہے ہوتے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیوں ہو گیا ہمیں؟ کس طرف ہم چل پڑے؟ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں کپڑے پسند آئے تو انگریزوں کے آئے، جو میرے آقا کا دشمن، میرے نبی کے دین کا دشمن، میرے رب کے حکموں کو مان کے نہ ماننے والے، قرآن کے دشمن وہ، اسلام کے دشمن وہ، مسلمانوں کے دشمن وہ، ہم انہی کے کپڑوں سے پیار کرتے ہیں، ہم انہی کے طور طریقوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ سر پہ امامہ رکھنا میرے آقا کی سنت ہے، ہم امامہ رکھنا تو دور کی بات، سر پہ ٹوپی رکھنا تو نہیں کرتے، نماز پڑھتے وقت میں ٹوپی سر پہ رکھنا تو ہی سمجھتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آج میں ان کے بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ نے آج ہمیں زندگی عطا کی، اس زندگی کا فائدہ اٹھائے، اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق بسر کرے۔ میں قرب قیامت کے حوالے سے ایک تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ لفظ سور، ایک یہ جانور کو کہا جاتا ہے سور، ایک سور جو قیامت برپا کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھوکے۔ اب یہ سور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا، اور وہ ہر وقت انتظار میں ہے کہ مجھے میرا رب کب حکم دیتا ہے میں اس سور میں پھونکوں۔ بہرحال قرب قیامت، جب قیامت قریب آ جائے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا کہ سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی آواز عجیب و غریب قسم کی ہوگی۔ جب یہ سور پھونکا جائے لوگ اس کی دہشت سے ڈر جائیں گے، خوف کے مارے کھڑے ہو جائیں گے، روتے کھڑے ہو جائیں گے، دردناک قسم کی آواز ہوگی، بڑی گھبراہٹ والی آواز ہوگی، بڑی خوفناک قسم کی آواز ہوگی۔ یہاں پر ہی بس نہیں، پھر اللہ فرمائے گا اے میرے پیغمبر اس آواز کو اور تراز کرو، اس کو اور بلند کرو، اس سور کی آواز کو اور بلند کیا جائے گا، یہاں تک کہ آسمان جس طرح بادل ہوا میں چلتے ہیں، اس طرح آسمان اور پہاڑ یہ ہر چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیں گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے، ادھر ادھر چلنا شروع کر دیں گے، آسمان کو اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، زمین پر تھر تھرا اٹھے گی، زمین پر ایسا زلزلہ جاری ہو جائے گا، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گے۔ یہاں پر بس نہیں، اس کی اور آواز کو کھینچا جائے گا، مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ چھوڑ دیں گے، جن کے حمل ہوں گے حمل ان کے گر جائیں گے، اس طرح دہشت والی آواز ہوگی۔ یہ تو پہلی آواز ہوگی، پھر
پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے اسرافیل علیہ السلام دوسری آواز کو پھونکا جائے. میں بڑا مختصر کر رہا ہوں اسے, بڑا مختصر کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کے مطابق. دوسری آواز کو پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے دوسری آواز پھونکیں گے تو اللہ تعالی تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو موت عطا فرمائے, سب کے سب مر جائیں گے. پھر اللہ اپنے پیغمبر سے پوچھے گا اے اسرافیل علیہ السلام بتا اب کون زندہ ہے, بتا اب کون زندہ ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے مالک لم یزل, تیری ذات وحدہ لا شریک ہے, تو زندہ ہے اور تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تیرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی تیرا شریک نہیں, تو اکیلا ہے. نہ تیری کوئی اولاد ہے, نہ تو کسی کی اولاد ہے, نہ کوئی تیرا رشتہ دار ہے, نہ تو کسی کا رشتہ دار ہے, نہ کوئی تیرا باپ ہے, نہ تو کسی کا باپ ہے. تو اکیلا ہے اور تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس کے علاوہ میرے مالک لم یزل عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی زندہ ہیں. پروردگار میں بھی زندہ ہوں. اللہ تعالیٰ پھر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام پر بھی موت طاری فرما دے. پھر پوچھے گا اے اسرافیل بتا کون زندہ ہے. مالک لم یزل تیری ذات زندہ ہے, تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اور عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے زندہ ہے, میں بھی زندہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اور عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری فرما دے گا. پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا بتاؤ آج اس دنیا کے اندر بادشاہت کرنے والا کون ہے. کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہوگا, کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا نا. لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے. پھر اللہ خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار, خود اللہ ارشاد فرمائے ساری بادشاہی اللہ کی ہے, ساری کائنات اللہ کی ہے, طاقت والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, ہر چیز ہمیں عطا کرنے والا اللہ ہے, اور اللہ کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے. وہی حقیقت میں بادشاہ ہے, وہی حقیقت میں رہنما ہے, وہی حقیقت میں مالک لم یزل ہے, وہی حقیقت میں کن فیکون ہے, وہی حقیقت میں تمام کائنات کو پالنے والا ہے, رزق دینے والا ہے, ہر قسم کی چیزیں مہیا کرنے والا ہے, اپنی نعمتوں سے ہم گناہگاروں کو سرفراز کرنے والا ہے. اللہ کی تو ذات ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل حضرت میکائیل علیہ السلام ان دونوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی پھر سے زندگی مل جائے گی. پھر حکم ہوگا تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے. آپ سور پھونکیں گے. اچھا اس سے پہلے جس وقت دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا سب مر جائیں گے. لمن الملک کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک موت کا ذائقہ چکھ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو سمیٹ کر سائڈ پہ کر دے گا اور نیچے تانبے کی زمین بچھا دے گا. ہمارے اوپر جو یہ آسمان یہ بھی ختم کر دیا جائے گا. اس کی جگہ پر آسمان بھی دوسرا آ جائے گا, زمین بھی دوسری آ جائے گی. پھر دوسری زمین کے اوپر لوگوں کو ڈال دیا جائے گا. پھر تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. جب لوگ کھڑے ہوں گے حیران ہو جائیں گے وہ زمین کہاں چلی گئی, وہ آسمان کہاں چلا گیا. نہ آسمان بچا نہ زمین بچی, آسمان بھی بدل گیا زمین بھی بدل گئی. ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے نزدیک سورج سوا میل کے قریب آ جائے گا, زمین تانبے کی ہوگی, سورج اپنے تپش کو برسا رہا ہوگا, اپنی آگ کو برسا رہا ہوگا, اور ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یہ تیسری سور پھونکنے کا منظر ہوگا, وہ زمین تانبے کی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فرما کر
پر بچھا دیں گے. سامعین کرام یہ قرب قیامت کا تھوڑا سا منظر ہے تو میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں. آج اگر اللہ نے ہمیں ذرا سی طاقت عطا کر دی ہے, آج اللہ نے ہمیں ذرا سی پاور عطا کر دی ہے, آج اللہ نے ہمیں ذرا سا مالدار بنا دیا ہے, آج اللہ نے ہمیں ذرا سی عزت و عروج و بلندی مرتبہ دے دیا, تو یاد رکھے لمن الملک اليوم وہ پروردگار ہے, للہ الواحد القہار بھی رب ہے. اپنی طاقت کو چھوڑ دے, اس مالک کے لم یزل کی طاقت کو ہمیشہ یاد رکھ. ہماری طاقتیں ختم ہو جانے والی ہیں, ہماری بہادریاں ختم ہو جانے والی ہیں, ہماری زندگی ختم ہو جانے والی ہے, ہماری بادشاہی ختم ہو جانے والی, مٹ جانے والی ہے. ہمیشہ بادشاہی اگر ہے تو میرے رب سے چلا, تو ہمیں غرور و تکبر میں نہیں جانا چاہیے. ذرا سی خوشی کے لیے اپنے رب کے ذات کو نہیں بھولنا چاہیے, اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. جب ہمیں مرنا ہے تو پھر اللہ کے حکموں کی نافرمانی, ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے, تو ہمارے نبی کے نافرمانی کس بات کی؟ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں, پہلے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا کہتے ہیں, اللہ کے نبی کے عزت اور عظمت اور ناموس کی خاطر نعرہ لگاتے ہیں, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو تو اس کے مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے. یہ نعرہ بالکل درست ہے, لیکن ہم اس نعرے کے مطابق پورا نہیں اترتے. ہم نعرہ تو لگاتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی موت تو بعد میں, پہلے داڑھی تو قبول کرو نا. غلام یہ رسول میں 5 وقت کی نمازیں تو قبول کرو نا. غلام یہ رسول میں ماں باپ کا ادب و احترام تو قبول کرو نا. غلام یہ رسول میں پیارے آقا کی امت سے پیار کو بھی قبول کرو نا. غلام یہ رسول میں میرے آقا کا سب امت سے پیار تو کرو نا. میرے آقا کے صحابہ سے پیار تو کرو نا. موت بعد میں ہمیں آئے گی, جان بعد میں دیں گے. جب تک زندگی ہے پیارے آقا کے سنتوں کو تو پیار سے اپنائیں, ان سنتوں پر تو عمل کریں, انہیں تو اپنے سینوں میں جگہ دے, اپنے دل میں جگہ دے, دل سے محبت اور پیار ان سے کریں. میرے آقا کے ہر سنت میں ہمارا لیے حکمت ہے. اگر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ اس وقت ہوگا ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں, اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھیں, اپنے جسم پر جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ بھی میرے آقا کی سنت کے مطابق ہو, ہمارا دیکھنا مصطفیٰ کے مطابق ہو, ہمارا چلنا مصطفیٰ کے مطابق ہو, ہمارا بولنا مصطفیٰ کے مطابق ہو, ہمارا کسی سے لینا دینا مصطفیٰ کے مطابق ہو, ہمارا وعدہ کرنا مصطفیٰ کے مطابق ہو, ہماری ہر چیز ہر کام مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے. پھر ہم یہ نعرے میں ثابت قدم ہوں گے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. وگرنہ کہ ہم نعرہ لگائیں تو یہ کھوکھلا نعرہ ہے. اس نعرے کی خاطر ہمیں بھرپور طریقے کے ساتھ میدان عمل میں آنا پڑے گا, اور جو دین کے گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ایک ہی اعلان جنگ ہے کہ وہ جتنا میرے آقا کے حکموں کو توڑیں گے ہم اتنا اپنے آقا کے حکموں کو دھکے کی چوٹ پر بیان کریں گے. ہم اتنا اپنے آقا کی سنتوں کو اپنائیں گے, عمل کریں گے, اور اس پیارے آقا کی پیاری پیاری امت کے آخری فرد تک اپنے نبی کا پیغام کو پہنچائیں گے. یہی ہمارا سب سے بڑا تیر ہے جو دشمن کے منہ پہ تماچے کے طور پر ہم مارتے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی طاقتیں نہیں ہیں, ایک ہی طاقت ہے, وہ دین اسلام کی طاقت ہے. اور اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے, اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے, اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے, یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق دین اسلام پر چلنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.